السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کے اندر کرونا کی صورتحال ایک مرتبہ پھر سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے اور دوسری لہر جو ہے اس نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اس سے کیا اقدامات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کرونا کی ویکسین جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور بنیادی طور پر اس کے آگے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے پاکستان کا پورا سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ پہلی لہر جو ہے اس سے جس طریقے سے ہم نکلے ہیں اس کے بعد پاکستان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ابھی بحال ہونا شروع ہوئی تھیں کہ دوسری لہر کا جو ہے وہ وقت آن پہنچا ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ بھی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں، آن لائن کلاسز ہیں، اور ان کلاسز کا بھی جو سلسلہ ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس کو اطمینان بخش نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو اسکول کھلے بھی ہیں، تعلیمی ادارے کھلے بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جب بھی وہاں پہ کرونا کے حوالے سے کوئی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ تعلیمی اداروں کو بھی سیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب این سی او سی کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نومبر مڈ سے 15 جنوری تک تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ بند کر دیے جائیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی سنجیدہ ہے، بڑی سیریس ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو کرونا کی دوسری لہر ہے وہ موسم کے اعتبار سے بھی پریشان کن حالات کی حامل ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑے شہر جو ہیں یہ بھی بات کی جا رہی ہے، یہ سفارش بھی کی جا رہی ہے کہ بڑے شہر جو ہیں ان میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا جانا چاہیے۔ کیا ہم سمارٹ لاک ڈاؤن سے والی حکمت عملی سے اس صورتحال میں کوئی بہتری پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم تعلیمی شعبے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صنعتی شعبے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی طب کی دنیا کا ایک بڑا نام ڈاکٹر جاوید اکرام صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر موتی والا صاحب، ممتاز صنعت کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ، ماہر تعلیم ہیں۔ ڈاکٹر جاوید صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے اس کی آپ سنجیدگی کو کس نوعیت سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو اس کی شدت میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں؟ بہت شکریہ جی ندیم صاحب۔ یہ مس پرسیپشن تھا لوگوں کا کہ کرونا ختم ہو گیا ہے، اور کرونا موجود رہا، ہر روز کیسز ہو رہے تھے، ہر روز اموات بھی ہو رہی تھی۔ اوبویسلی اس وقت جب بارشیں ہوئیں تو اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ڈراپلٹس ہوتے ہیں یا ایروسولک پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہیوی ہو جاتے ہیں ہیومیڈیٹی کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے، یا ایٹماسفیئر میں ہیومیڈیٹی۔ تو وائرس یہ اسی طرح ہی ہے اور ابھی بھی موجود ہے، اور اس کی ٹرانسمیشن ضرور کم ہوئی تھی، اور وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب ہم اس کا پرسیپشن یہ لیں گے کہ کوئی لہر آئی تھی اور لہر ختم ہوئی اور اب دوسری لہر آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ڈیپینڈ یہ سارا کچھ کرتا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا تسلسل ہے وہ برقرار ہے، شدت میں کمی ہوئی تھی، موسم کی تبدیلی جو ہے وہ اثر انداز ہوئی تھی، اور اب جب موسم بدل رہا ہے تو اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شدت شاید اس کی وہی ہے، وائرس اسی طرح ہی ہے، جس باڈی کے اندر وائرس جاتی ہے، جس انسان کے جسم میں جاتی ہے اسی طرح ڈیمیج کرتی ہے پھیپھڑوں کو، اسی طرح شرح اموات بھی ہوتی ہے۔ صرف اس کا ایک دوسرے سے لگاؤ کم ہو گیا تھا، ٹرانسمیشن کسی حد تک کم ہوئی تھی، کیونکہ بارشیں ہوئی تھیں، موسم تھوڑا گرم تھا، اس لیے اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ ٹرانسمیشن ہیومن ٹو ہیومن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بارشوں میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، تو جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وائرس کے ان میں جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو وہ ٹریول نہیں کر پاتے ایک انسان سے دوسرے میں۔ نہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ پھر اس شدت کو کتنا آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑا خطرناک مراحل میں جانے والا ہے۔ سر میرا خیال ہے ندیم صاحب خطرناک مراحل میں جانے والا نہیں ہے، جا چکا ہے،
38 اموات بہت ہوتی ہیں. ایک زندگی کا چلا جانا بھی ایسے ہی ہے جیسے انسانیت پوری مر گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ ابھی روز بروز بڑھ رہے ہیں. کیسز کہاں جا کے یہ پلیٹو ہوں گے یہ بہت مشکل ہے کہنا. یہ سارا کچھ صرف اس چیز پہ دار و مدار ہوگا کہ ہم اپنی خواہشات کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کہ ہم شادی بڑی سمپلسٹی سے کر لیتے ہیں, ہم پر ہجوم جگہ پہ نہیں جاتے, ہم گھر سے غیر ضروری طور پہ نہیں نکلتے, اور اگر نکلنا ہی ہوتا ہے ایمرجنسی کے طور پہ تو ہم ماسک نامی جو چیز ہے اس کو پہن کے نکلتے ہیں, اور ہم اپنا ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں دوسرے افراد سے کم از کم 2 سے 3 میٹر کا, اور ہم اپنے ہاتھوں کو ہائیجین کو صفائی کا بار بار خیال کرتے ہیں, ہم نمازیں گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو بیہیویئرل چینج ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کس قدر قربانی اپنی خواہشات کی دینے کے لیے پرپیئرڈ ہیں. زبیر صاحب, آپ نے ڈاکٹر جاوید صاحب کی بات سنی ہے, وہ بڑی سنجیدہ انہوں نے معاملے کی نشاندہی کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل صنعت جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد 100% حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر پیداوار پر چلی گئی ہے. آپ لوگ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی فیکٹریاں جو ہیں اور یہ جو ٹیکسٹائل کا شعبہ جو ہے اس کو اسی رفتار سے چلانا جو ہے وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں میں پوری طرح متفق ہوں کہ یہ فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کچھ بھی نہیں ہے. اٹ سلوڈ ڈاؤن فار اے وائل اینڈ ناؤ اٹ از پکنگ اپ ایز اٹ واز بیفور. یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, یورپ میں بھی یہی ہے, یو ایس میں بھی یہی ہے. اور اس کا علاج جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے نا, اس کا بہترین علاج ہے. تو ماسک کا پہننا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگے. ہمارا جہاں تک آپ کا سوال یہ, میں ان سے اگری کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو اس کے اندر اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہوگی, اور ہمیں اس سوشل ڈسٹینسنگ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, ماسک پہننا ہوگا, ہاتھ دھونے ہوں گے, اور ہم کو اپنے آپ کو جہاں تک ضرورت نہ ہو وہاں تک جو ہے نا وہ باہر نکلنے سے, زیادہ لوگوں کے کانٹیکٹ میں آنے سے پرہیز کرنا ہوگا. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اس کو ہم کو اڈاپٹ, اس لائف کو ہم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اب جہاں تک سوال ہے انڈسٹری کا اور ٹیکسٹائل کا, تو دیکھیں دنیا میں آپ انڈسٹری تو بند نہیں کر سکتے, لیکن اسی انڈسٹری کے اندر آپ بہت سارے جو ہے نا پریکاشنری میجرز لے سکتے ہیں. جو ہم نے جب پچھلی دفعہ جب یہ لہر آئی تھی تو ہم نے ساری چیزیں اڈاپٹ کی تھی, پھر ہمارے ہاں بھی سلو ڈاؤن ہو گیا, اور اب پھر سے لیبر ڈپارٹمنٹ نے جو ہے نا پوری طرح سے ایک ایس او پیز نکالی ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنے کا, جس کی انسپیکشن کرنے کا انہوں نے پروگرام بھی بنایا ہے. یہ تو گورنمنٹ کی سطح پر ہے, لیکن ہماری اپنی سطح کے اوپر ہم نے واپس وہی پرانا سسٹم شروع کر دیا ہے جس میں ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں, ٹائمنگز کا خیال رکھ رہے ہیں, لیبر کی صحت کا خیال کر رہے ہیں, ایک کا خیال کر رہے ہیں, اور ٹیمپریچر لینا پھر بالکل ایک دم ایگزیکٹ شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں نے کر دیا ہے. اور ٹیکسٹائل واقعی بہت عرصے کے بعد جو ہے نا اب اس وقت جو ہے نا فل فلیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ چل رہی ہیں. ساری نہیں تو 80-90% ملے جو ہیں وہ ان کے پاس آرڈرز ہیں, اور ان کو ہم بند کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں پچھلے مہینے اور اس مہینے کا جو فرق تھا وہ 14% ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہوا ہے. تو اگر وہ 14% کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اور پورے سال کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 2 بلین روپے پر منتھ ہماری ایکسپورٹ ہو ساری ملا کے, اور اس کے اندر ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا کنٹریبیوشن جو ہے 1.2 بلین ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ملیں چلتی رہیں. جی میں آتا ہوں زبیر صاحب, میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا, ایک تو پہلے ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے, ویکسین کی بہت بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ویکسین کی اویلیبلٹی ہو سکتی ہے, یا یہی جو ہمارا مروجہ طریقہ کار ہے اس کے علاج کے حوالے سے یہی چلے گا؟ ہماری یونیورسٹی اس وقت ویکسینیشن پروگرام چلا رہی ہے, اور الحمدللہ 3000 سے زیادہ والنٹیئرز کی ویکسینیشن ہو چکی ہے, اور ویل ٹالریٹڈ ہے, سیف ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب افیکٹو بھی ہے, ان میں اینٹی باڈیز بھی بنی ہیں جن کو ہم اسپائک پروٹین اینٹی باڈیز کہتے ہیں. پوری وائرس کے اگینسٹ تو اینٹی باڈیز نہیں بناتے ہم, اسپائک پروٹین جن کے ذریعے یہ وائرس جو ہے آر این اے وائرس باڈی میں ACE2 ریسیپٹرز میں پھیپھڑوں میں اٹیچ ہوتی ہے, ان کو ڈسٹرائے کرتی ہے یہ ویکسین. تو ان کی اینٹی باڈیز میئر کیے جا سکتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں, اور الحمدللہ بڑی اچھی رسپانس ہے. یہ کہنا قبل وقت ہوگا کیا ایک ہی ٹیکہ کافی ہوگا پوری عمر کے لیے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ اوور دی ٹائم یہ اینٹی باڈیز آپ کی پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز
کال کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو 1 سال بعد ایک اور ٹیکہ لگانا پڑے گا، جو کہ اتنی بڑی پرائس نہیں ہے. لیکن ویکسینیشن کیونکہ ابھی فیز 3 ٹرائلز میں ہے، تو ابھی ختمی طور پہ کمرشلی یہ اویلیبل ہونے میں پاکستان میں بھی اس کو 6 سے 8 ہفتے لگ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت تک سب سے ضروری یہ چیز ہوگی جو موتی والا صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا، کہ ہم کس طرح اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں. انڈسٹریلسٹ کس طرح اپنے لیبر کا، اپنے آدمیوں کا، لوگوں کا خیال کرتے ہیں. میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس اور طلباء کا اور اپنے اسٹاف کا کس طرح خیال کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول اگر میں اسموک کرتا ہوں تو میں سگریٹ کب چھوڑوں گا، کیونکہ سگریٹ کے ساتھ اگر آپ کو میں یہ وائرس انٹر ہوگی تو موٹیلٹی تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. اگر آپ موٹے ہیں تو وزن کس طرح کم کرتے ہیں، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کوموربیڈیٹیز ہیں، آپ کی موٹیلٹی کافی زیادہ ہے، آپ ان کو کس طرح کنٹرول رکھتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک انسینٹیو ہوگا اس وائرس سے نبڑنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا زبیر صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے مختلف جہتیں ہیں کاروبار کی، اور یہ وائرس جو ہے یہ اب ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر رہا ہے، اس کا پھیلاؤ کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے، خصوصاً بڑے شہر جو ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب مختلف جو کاروبار ہیں ان کو بندش کی طرف لے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ بحیثیت مجموعی آپ کو کیا پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پہلی دفعہ لاک ڈاؤن کیا تو کچھ ایسی 358 ایسی انڈسٹریز تھیں جو کہ ایسنشل کے اندر آتی تھیں، ان کو لاک ڈاؤن ان کو نہیں کیا گیا، اور باقی سارا شہر، ساری انڈسٹریاں بند کر دی گئیں. بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹوں کو بھی پولیس والے نے اٹھایا اور وہ حتک عزت والا معاملہ بھی ہوا. لیکن تمام کو جب ہماری یہاں میٹنگ ہوئی ارباب اختیار کے ساتھ تو میں ڈیٹا ان کے پاس لے کے گیا تھا. میں نے کہا جی یہ 358 انڈسٹری تو کبھی بند ہوئی ہی نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں اس میں کتنے کورونا وائرس کے کیسز آپ کو ملے، کیونکہ وہ ہائیجینک انڈسٹریز تھی، فارماسیوٹیکل تھی، فوڈ گریڈ انڈسٹریز تھی، اس میں ہائیجینک کا پہلے ہی بڑا جو ہے نا وہ دخل عمل تھا. وہاں سے ایک کیس بھی نہیں آیا تھا 1.5 مہینے کے اندر. تو دیکھیں ہماری فیکٹری میں اپنی فیکٹری میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، اور اس کے علاوہ میری ہمارے پاس دوسری فیکٹری، میں اپنی ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کوئی کیس نہیں آیا، ایک بھی نہیں. دیکھیں ہم جو ہے نا احتیاط کرتے ہیں، پوری طرح سے احتیاط کرتے ہیں، جو نہیں ہوتا اس کو چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں، جس کا ٹیمپریچر آیا اس کو ہم کام پہ نہیں لیتے، اس کو ہم پیچھے بھیج دیتے ہیں. تو اگر یہ سارے یہ کریں، دیکھیں انڈسٹریل پروڈکشن سب نے روک کے دیکھ لیا. ہم نے پچھلے 2.5 مہینے انڈسٹری بند کی، لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، ایکسپورٹ کے اندر ہماری کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ لاک ڈاؤن اس کا کوئی علاج ہے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن. ہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن از نیسیسری. جو لوگ نہیں سمجھتے، جو لوگ نہیں کام کرتے، جو لوگ یہ اقدامات نہیں کرتے، جو لوگ اس کیئر کو نہیں مانتے، ان کو ضرور جو ہے نا پینلائز کرنا چاہیے، اور اس کو جو بند نہیں کرنا چاہیے تو پینلائز ضرور کرنا چاہیے، اور پینلٹیز ہونی چاہیے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپیکٹو ایسوسیشنز ہیں، بڑی فعال ایسوسیشنز ہیں ہمارے یہاں انڈسٹریل ایسوسیشن میں، 7 انڈسٹریل ایریاز ہیں، 7 کے 7 ایسوسیشن ہیں، اور 7 کے ساتھ بڑا زبردست کام کرتی ہیں. ان کو انوالو کر کے، ان کے ساتھ سرکولیٹ کر کے، ان کے ساتھ وزٹس کا کوئی طریقہ کار بنا کے، لیبر ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، جو انہوں نے ابھی کام کیا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اس SOPs کو. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس جو ہے نا، دیکھیں اب ایک بات تو طے ہے، چاہے وہ سب سے ترقی یافتہ ملک یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، یا سب سے کم ترقی یافتہ ملک نائجر ہو، یا نائجیریا ہو، یا کوئی اور ملک ہو، اس سب کے ایک بات بالکل مقدم ہے کہ دیکھیں اگر ہم کووڈ سے بچانے جائیں گے تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. یہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم جاب ختم نہیں کر سکتے. اب لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے کووڈ کے ساتھ رہنا ہے، اور جو ہم کو رہنے کا طریقہ، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، جو دنیا میں رائج ہے، جو امریکہ میں کہا گیا، جو ہمارے پاکستان میں کہا گیا، وہ طریقے کے ساتھ ہم زندہ رہیں تو ہمارا علاقہ لاک ڈاؤن میں نہیں جائے گا. اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے NCOC میں بہت سی بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں
جو اسد عمر صاحب بات کر رہے ہیں اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ بھی پریشان ہیں اور وہ صورتحال کی سنگینی جو ہے اپنے الفاظ میں اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اب فیصلہ کن مراحل بھی آنے والے ہیں۔ لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار جو ہے وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو جب تک ہمارا بیہیویئرل چینج نہیں آئے گا، مائنڈ سیٹ میں چینج نہیں آئے گا عوام الناس کا، حکومت یہ جنگ اکیلے نہیں جیت سکتی۔ جب تک ہم ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی، ایز این انڈسٹری، ایز اے یونیورسٹی، ایز اے اسکول چینج نہیں لاتے اس جگہ کو، ہم زیادہ ہیلتھ فرینڈلی نہیں کرتے، تو یہ ہوتا رہے گا۔ یہ سارا دار و مدار حکومت کا کرنے کا نہیں ہے، یہ ہمیں اپنا آپ بھی لاک ڈاؤن تو ہم نے خود کرنا ہے۔ کون سی حکومت ہمیں روک سکتی ہے اپنے گھر میں ہجوم کرنے سے یا سالگرہ کی پارٹی کرنے سے؟ یہ تو میں نے اور آپ نے قربانی کرنی ہے کہ یہ چھوٹی سی ساری عمر ہم نے برتھ ڈے پارٹیز اور ہزار بندے کی شادیاں کھائیں بھی اور کی بھی، تو ہمیں اب اس طرف جانا ہے کہ کس طریقے سے اپنے روزمرہ کی باتیں، جیسے زبیر موتی والا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیم نہ رکے، ہماری ترجیحات میں یہ ہونا چاہیے ہماری انڈسٹریل پروڈکشن نہ رکے، ہماری ترجیحات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری روزی لوگوں کے لگی رہے۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی تو قربانی کرنی پڑے گی، اور جب ہم یہ قربانی ان ایکٹیویٹیز سے یہ نہیں پھیلتا، جیسے موتی والا صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کی انڈسٹری سے یہ نہیں پھیلا، کوئی الحمدللہ وہاں کیس نہیں ہوا، اسی طرح یونیورسٹیز میں اور کالجز میں بھی اس کا بہت کم پھیلاؤ ہے۔ زیادہ پھیلاؤ ہے یہ تھیٹر میں، موویز میں، جہاں پہ آپ نے 4 5 گھنٹے اکٹھا بیٹھنا ہے، مزارات پہ، یہاں پہ میلے ہیں۔ میں واپس آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سیل ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیسز نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹیز جو بنیادی طور پہ جہاں شعور سب سے زیادہ ہونا چاہیے، وہاں پہ اگر یہ صورتحال ہو رہی ہے اور بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور والدین صرف فیسیں دینے پر لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی ان ایکسیپٹیبل سی بات ہو جاتی ہے۔ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ندیم صاحب، کہ اس میں ایشو یہی ہے نا کہ اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا کہ کس طرح سے ہم جو ہے آن لائن کلاسز لیتے، اور اسٹوڈنٹس جو ہے مطلب ان کو آپ یونیورسٹیوں کے اندر جو اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں، آبویسلی ہاسٹلس کے میں جو ہے وہ ایشوز ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت تھی کہ اسٹوڈنٹس کس طرح سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ وہ ان کو وہاں پہ رکھ کے آپ تعلیمی نظام کو یونیورسٹیز کی حد تک تو آپ جاری رکھ سکتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسکولوں اور کالجز کی حد تک شاید ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو رسک میں ڈالیں اور ان کو چلا سکتے، لیکن یونیورسٹی کی حد تک تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو مینیج کر سکتے تھے اگر ہم اس کو کرنا چاہتے۔ تو بات یہ کہ اس کی کوئی ول نہیں ہے نا، کہ ان کو ہے کہ بس یہ آسان ہے کہ یونیورسٹیاں آپ بند کر دیں اور فیسیں آپ لوگوں سے لیتے رہے۔ مطلب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے آپ فیسیں تو اسی طرح لے رہے ہیں، مگر آپ نے کوئی الٹرنیٹیو سسٹم آپ ان کو دینے میں بالکل ناکام ہے۔ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر مطلب بہت کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی یہ سب یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کو آرام سے مینیج کیا جا سکتا تھا۔ ایون اگر اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں فزیکلی بھی آتے تو بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا، لیکن ہائر ایجوکیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں آئی تھنک وہ بالکل ان چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں فرزانہ باری صاحب اس میں ایک دو اور سوال بھی ہے، میں آتا ہوں، لیکن چونکہ ڈاکٹر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات کہی گئی تھی کہ بچوں میں کرونا کے ریسیپٹرز نہیں ہوتے، بچوں کے اسکول پہلے کھولو پھر بڑوں کے کھولو۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک طویل بندش کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے اور بڑی آسانی سے کر دی جاتی ہے۔ اب زبیر موتی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کاروبار بند کرنا۔ ہم تعلیمی ادارے بند کرنا افورڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر جاوید صاحب، اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں، ایک تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بچے انفارچونیٹلی اس وبا سے، اس وائرس سے پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور انفارچونیٹلی کئی بچوں کی اموات بھی ہوئی ہے. صرف اس کا فیشن تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ اگر آج کسی بچے کو لگتی ہے 5-6 سال کے بچے کو، تو اس کو افیکٹ اس کا 2 ہفتے بعد ہوتا ہے. لیٹنٹ پیریڈ ہے. امیون رسپانس ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ہارٹ کو، ان کے آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بچوں کو یہ وبا نہیں افیکٹ کرتی. نمبر 2 جو آپ کا سوال ہے، کہ میرے خیال میں ایز این ایجوکیشنسٹ کسی بھی ملک کی، کسی بھی معاشرے کی ترجیحات میں یہی ہونا چاہیے کہ ان کے تعلیم و تدریس جاری و ساری رہے، اور اس کے بعد ان کی روزی اور انڈسٹری اور یہ چیزیں جاری رہیں تاکہ معیشت بھی چلتی رہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی، ہم یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو یا انڈسٹری ہو، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اس معاشرے کا آپ نے رسپانس دیکھنی ہے اس وائرس سے، تو آپ کو زیادہ دور نہیں، اپنے آپ کے قریب کوئی مزار پہ چلے جائیں، کسی پر ہجوم بازار میں چلے جائیں، کسی منڈی میں چلے جائیں، سبزی منڈی میں، تو آپ کو نظر آ جائے گا. تو وہی چیز پھر ریفلیکٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ ایجوکیٹڈ کلاس سے تھوڑا بہتر رسپانس افیکٹ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایجوکیٹڈ اور تربیت میں فرق ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داری لیں اپنی لائف کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی لائف بچانے کی. یہ بہت ہی زیادہ ایک سیریس ایشو ہے، اور اس کو یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ایک سیریس رسپانس ہو. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے، جو کہ ایک نعمت ہے، اس کو نعمت ہی رہنے دیتے ہیں. میرا اب آپ سے سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی اداروں کی بندش کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں آپ کو دکھائی دے رہا؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ تعلیمی ادارے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ تعلیمی ادارے اگر ہم سیف بنا لیں تو ڈیفینیٹلی ان کو کھلا رکھا جا سکتا ہے. سیف بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اسکریننگ کریں پراپر، آپ پراپر ان کی تھرمل گنز وغیرہ سے دیکھیں. آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے آڈیٹوریم ہیں ہر یونیورسٹی میں کہ آپ ان کو ڈیفینیٹلی 5-5 میٹر 2-2 میٹر کے فاصلے پہ بٹھا سکتے ہیں. آپ 2 شفٹیں کر دیں کالج کی بجائے 1 شفٹ کے. آپ اس قسم کے اقدام سے بہت زیادہ سیفٹی لا سکتے ہیں. ان کے گھر سے بھی زیادہ سیف آپ اپنی یونیورسٹی اور کالجز کو بنا سکتے ہیں. لیکن یہ انوویشن کرنی پڑے گی، یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو کیسز ہوتے ہیں تو پھر اس بیچ کا یا اس کلاس کو آپ چھٹی پہ کچھ دیر کے لیے بھیج دیں اور دوبارہ ان کی اسکریننگ کر کے ان کو لے آئیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ تو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ان کا ادارہ سیف ہے تاکہ وہ چلا سکیں. اگر وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور یہ کیسز ہوتے جائیں گے تو ظاہر ہے لاسٹ ریزورٹ تو یہی ہے کہ ان کو پھر بند کر دیا جائے، جو کہ ایک. جی میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں. زبیر موتی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ دوسری طرف، ٹھیک ہے آپ کی انڈسٹری ہے، بازار بھی ہے، آپ کی پروڈکشن ہے، سپلائی نے جانا ہے، مارکیٹوں میں بکنا ہے. اب مارکیٹوں کی بھی صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے، سنجیدگی کا مظاہرہ کسی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں آپ لاک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وقت ہے اس کی ڈیوریشن کم کر دی جائے تاکہ اس صورتحال کا جو ہے کسی حد تک تو تدارک ممکن ہو سکے؟ دیکھیں، اس معاملے کے 2 حصے ہیں، ایک نہیں ہے. ایک تو جو ہم نے بہت سارا ڈسکس کر لیا پورے پروگرام میں کہ پریکاشنری میجرز ہیں اور ساری چیز ہم نے کر لی. میں نحس القوم ہم جو ہے نا اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور ہم نے اپنی لائف کو چینج نہیں کرنا، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اب دوسرا جو سائڈ ہے اس کی ہم ڈسکس نہیں کریں. ڈاکٹر جاوید صاحب بیٹھے ہیں. دیکھیں، میں پوچھتا ہوں کہ فائزر نے جو ویکسین انوینٹ کی ہے اس کا سکسیس ریٹ 90% ہے. اس کی ہم کو کب تک اس کی آمد ہوگی، وہ کب آئے گا، اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا تیاری کی ہے. جو جاوید صاحب جس ویکسین کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں ڈیولپ ہوئی، اس مرحلے میں ہے، ہم کس طرح سے اس کو ویکسینائزیشن کو، اس پروسیس کو کیسے اڈاپٹ کریں گے. دیکھیں، آخر تو اس وبا نے ویکسین کے ساتھ ہی حل ہونا ہے. یہ تو سب
جانتے ہیں. اور ویکسین کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹ از لائک اینی ادر ویکسین. آپ پولیو کی ویکسین ہے, میننجائٹس کی ہے, ہم حج پہ جاتے ہیں تو لگا کے جاتے ہیں, فلو کی ویکسین ہے, اسی طرح سے یہ بھی ایک ویکسین ہے جو کہ لگانی پڑے گی, پوری دنیا کے لوگوں کو لگانی پڑے گی. اب یہ جو ویکسین جو آئی ہے اس کو کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگا, اس کو کیسے مینج کریں گے, اس کو کیسے لگائیں گے, لوگ کیسے اس کے راغب ہوں گے, کیا اس کی پولیو کی طرح کا کوئی استقبال تو نہیں ہو جائے گا. ان تمام باتوں کی ڈسکشنز ابھی مجھے اسد عمر صاحب کی باتوں میں بھی نظر نہیں آتی, جو کمیٹیاں بنائی ہیں ان میں بھی نظر نہیں آتی, پرائم منسٹر کے لیول پہ بھی مجھے نظر نہیں آتی. میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم یہ والے پورشن کو, ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے نا, ایک تو یہ کہ ہم پریکاشن لیں, دوسری یہ ہے کہ ہم اس کا کیور کریں. کیور والی کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کر رہا. میں زبیر موتی والا صاحب آتا ہوں, میں ذرا یہ چیز جو ہے, جی زبیر صاحب میں آتا ہوں, ڈاکٹر جاوید صاحب اگر اس کا آپ جواب دے سکیں کہ کیور جو ہے, ظاہر ہے اب اس کو فوکس تو کرنا پڑے گا سر, یہ اب گلے تو پڑ گیا ہے ڈھول, اب یہ بجانا تو ہے. دیکھیں زبیر بھائی نے بہت اچھی باتیں کی کہ انہوں نے سپلائی سائڈ کی بھی بات کی اور ڈیمانڈ سائڈ کی بھی. میں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں ویکسین ڈیولپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اور یہ میرا خیال ہے پہلا میڈیکل ورلڈ نے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ورلڈ کو, کیونکہ کم از کم ہر ملک میں یہ ویکسین کی ڈیولپمنٹ پروگرامز چل رہے ہیں. اور جو انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جو ویکسین اسپائک پروٹین, یہ وہ پروٹین ہے جو آر این اے وائرس جو ہے یہ کووڈ 19 کی اس کی وجہ سے اٹیچ ہوتی ہے. تو موسٹ آف دی ویکسینز جو ہم بھی یوز کر رہے ہیں اس وقت ٹرائلز میں, وہ بھی اسپائک پروٹین کو ٹارگٹ کرتی ہیں. اور یہ فائزر کی جو ویکسین جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 95% افیکٹونیس دکھائی ہے, وہ بھی اسی. اب افیکٹونیس دیکھیں ہر پاپولیشن میں فرق ہوگی, اگر گوروں میں یا کالوں میں یا چائنیز میں کوئی افیکٹونیس آ گئی ہے تو یوزلی یہ نہیں ضروری کہ ہماری پاپولیشن میں بینگ انڈو ایشین سلو ایسیٹائلیٹرز اسی طرح کی رسپانس آئے گی, اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی. اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنی پاپولیشن میں یہ ٹیسٹ کرتے جو ہم 3000 کے قریب آج کر بیٹھے ہیں والنٹیئرز کو ٹیک. اور تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس میں سیف بھی ہے, اٹس دی سیم ویکسین, کوئی فرق نہیں ہے, اور اس میں اینٹی باڈیز بھی بن رہی ہیں. اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ اینٹی باڈیز کا جو پروٹیکٹیو وہ کتنا ہوگا. جاوید صاحب میں آتا ہوں, اس میں فرزانہ باری صاحبہ یہ فرمائے گا کہ اس وقت اب جو صورتحال ہے اس کے اندر ظاہر ہے اسکول کالجز پھر اے لیولز او لیولز, کوئی اینڈ پہ ہے کوئی درمیان میں ہے, کسی کے مڈ آنے والے ہیں. ایک عجیب کنفیوژن جو ہے وہ بچوں کے اندر پھیلا ہوا ہے, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سٹڈیز جو ہیں یہ نارملائز ہوں گی اور ان کے فیوچر جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہوئے ہیں. تو کیا جائے؟ دیکھیں ندیم صاحب وہی بات ہے نا کہ یہ ایک جو ہے کائنڈ آف ڈیزاسٹر سچویشن ہے, ایبنارمل سچویشن ہے. اس کے اندر, اور کیونکہ یہ سچویشن جو ہے اس کے اثرات بعد میں بھی ہونے ہیں جس کا ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں, کہ اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ پوسٹ پینڈیمک صورتحال جس طرح سے ہم کاروبار چلاتے ہیں, جس طرح سے ہم تعلیمی ادارے چلاتے ہیں, جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ پورا ورلڈ آف ورک جو ہے وہ بدل جائے گا. آلریڈی آپ دیکھیں کہ بہت سارے بزنس لوگ جو ہیں وہ گھروں سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ بعد میں کھلیں گے. وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ گھروں سے بھی بیٹھ کے اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات وہی ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں کہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ایک ایسی جو ہے ایک ناگہانی آفت ہے جس کا ساری دنیا کو سامنا ہے. پوری دنیا اس سے نمٹنے کے لیے آپ کچھ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے تعلیمی نظام کو بھی اور اپنی معیشت کو بھی وہ اپنا اس کا جو ہے چلا رہے ہیں. باقی یہ کہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا جس طرح سے پہلے چل رہا تھا. تو اب ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہی بات ہے جو جاوید کا پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی ترجیح میں آتا ہوں فرزانہ باری صاحبہ, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہے علاج کیا صورتحال پھر ہو. ظاہر ہے جس طرف ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز کیور کی ابھر کر آتی ہے, احتیاط جو ہے وہ تو دکھائی نہیں دے رہی ہے. دیکھیں ندیم صاحب, علاج ظاہر ہے اس کا
افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ موٹیلٹی بہت زیادہ ہے، اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آج سے 6 ماہ پہلے کسی کو وائرس لگتی تھی وہ اسپونٹینیسلی کیور ہونے کے چانسز اس سے زیادہ تھے، اور جو سیریس ہو جاتے تھے ان کے ریکور ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ اب وہ چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے جن کو یہ علامات ہوتی ہیں ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان کا بر وقت تشخیص ہو اور بر وقت ان کا علاج ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسی نہیں ہے کہ یہ اس میں 100% خدا نخواستہ موٹیلٹی ہے، موٹیلٹی ابھی بھی 2-3% ہے، لیکن 2-3% بھی جب نمبر آف افیکٹیز زیادہ ہوں گے تو وہ بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ نمبر بن جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم از کم ایز این انڈیویجول ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی ولنریبلٹی سے مبرہ نہیں ہے، تو اس لیے اگر خدا نخواستہ ہمیں لگتی ہے اور ہم سگریٹ نہیں پی رہے تو ہمارے چانسز زیادہ ہیں ریکور ہونے کے، اور شوگر اور بلڈ پریشر یا موٹاپا ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ایکسرسائز ریگولر کرتے ہیں، تو ہم ایسی فٹنس میں ہوں گے کہ ہمارے چانسز بہت زیادہ ہوں گے ریکور ہونے کے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج جو ہے کیوریٹو وہ تو ابھی بھی موسٹلی ایکسپیریمنٹل ہے، چند ایک دوائیں ہیں جو ہم نے اسٹڈی میں اپنی پروٹیکٹ اسٹڈی میں یوز کی، پاکستان رینڈمائزڈ آؤٹ کم کلینکل ٹرائلز میں، جس میں ہم نے اینٹی وائرل، اینٹی بایوٹک اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کا کمبینیشن یوز کیا، جس میں تقریباً 65% ریکوری ریٹ تھا ایک ہفتے میں۔ تو اس لیے وہ ہمارے پاس اب زیادہ نو ہاؤ ہے، زیادہ تشخیص کرنے کے ٹولز ہیں، لیکن پھر بھی موٹیلٹی اسٹل ریمینز جو ہے ویری اس کو ویری کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب، بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب، بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ۔ ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔